خدا کس میں ہے؟ جب اس کی آواز آئے گی، اور اس کی آواز کیا ہے؟ اس کا کلام ہے۔ کتنے ہیں جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اسے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کی سمجھ لیتے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو ہی میرا خداوند اور خدا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی انہی باتوں کو کسی اور تناظر میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ ہجوم کون سا؟ وہ ہجوم جن کو 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے سیر کیا، اس ہجوم کو رخصت کرنا ہے۔ اور جب رخصت کیا ہے، شاگردوں کو بھی رخصت کیا ہے کہ کشتی کی طرف جاؤ۔ کشتی کس کی علامت ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کلیسیا کی ابتدائی سے یہ جو سائنس اور سمبلز ہیں استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ کشتی کلیسیا کی علامت ہے، جھیل دنیا کی علامت ہے۔ تو یسوع نے کہا کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے جھیل کے پار چلو۔ اور پھر وہ اکیلا دعا کرنے پہاڑ پر گیا اور ساری رات اکیلا رہا، دعا کی، اور رات کے چوتھے پہر، اب یہ چوتھا پہر کون سا ہے رات کا؟ تہجد کا وقت، سحری کا وقت۔ پہلا پہر رات کا 6 سے 9 بجے، دوسرا پہر 9 سے 12 بجے، اور پھر تیسرا 12 بجے سے 3 بجے، چوتھا پہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک۔ تو کیا ہوا؟ چوتھے پہر پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ اب جو کشتی پر تھے، جو ہماری کلیسیا ہے، جہاں پر شاگرد ہیں، رسول ہیں، وہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، ہوا مخالف ہے، آپ اسے کشتی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، منزل تک پہنچنے نہیں دیتی، بہت ساری مخالف ہوا ہے، بہت ساری مشکلات، مخالف ہوا، آندھی طوفان، مطلب بہت ساری مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو آگے نہیں بڑھنے دیتی، جس نے ہماری زندگی کو ساکن کر دیا اور اجیرن کر دیا ہے۔ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو جب مصیبت پہ ہے کلیسیا، اس کے لوگ، اس کا خاندان، میرا اور آپ کا خاندان، میری زندگی، میری کلیسیا اگر پریشان ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، تو یسوع ہمارے قریب ہے۔ اب ہم اسے کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ شاگرد مصیبت میں ہیں، کشتی آگے نہیں بڑھ رہی، تو یسوع یہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے لوگ مصیبت میں ہیں، تو وہ خود چل کر ان کے پاس آیا ہے۔ اور جب چل کر آیا ہے، ان کے پاس آیا ہے، تو کیا خداوند یسوع مسیح کو وہ پہچان پائے؟ جی نہیں۔ جن کے ساتھ یسوع نے کھایا پیا، جس کے پیچھے پیچھے وہ چلے، جس کے ساتھ ساتھ وہ چلے، جب یسوع قریب ہے پہچان نہیں پائے۔ کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ جب میں دکھ اور مصیبت میں ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں، یسوع میرے قریب ہوتا ہے اور میں اسے یسوع نہیں، مسیحا نہیں، خداوند نہیں، بلکہ اسے بھوت سمجھتا ہوں، اسے روح سمجھتا ہوں، کچھ اور سمجھتا ہوں۔ کب ہم اسے جان پاتے ہیں؟ کب ہماری خداوند ہمیں سمجھ دیتا ہے، ہماری آنکھیں کھولتا ہے؟ جب اس کا کلام سنتے ہیں، یسوع کی آواز سنتے ہیں، میں ہوں۔ جی یسوع نے کیا کہا؟ میں ہی ہوں، ڈرو مت، گھبراؤ نہیں، اعتقاد رکھو،
اور جب یہ آواز سنی کہ میں ہوں، آواز کو جان لیا، پہچان لیا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اب یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں، تھوڑی سی باتیں مزید سیکھتے ہیں۔ جب یسوع پانی پر چل کر آیا تب بھی نہیں پہچانا، جب آواز سنی ہے، اس کا کلام سنا ہے، اس کی آواز کو پہچانا ہے، پھر کچھ آواز آئی ہے کہ اگر تو ہی ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اب یہاں پر یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے، پانی پر چلنا۔ یہ معجزہ سے بڑھ کر خدا کی قدرت ہے، اور اس کے ذریعے بھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اور جب وہ جان جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور اسے سجدہ کیا، عبادت کی، پرستش کی، اس کی حمد کی، سجدہ کیا۔ تو اس سے پیش کرے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع پانی پر چلتا ہے۔ پاک کلام میں کوئی اور بھی شخص پانی پر چلا ہے؟ پانی پر چلنا خدا کی الہی قدرت بھی ہے اور خدا کی پہچان بھی ہے۔ خدا جو ہے وہ سب پر قادر ہے، ہر چیز پر مختاری رکھتا ہے، قادر مطلق ہے۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب، پہلا باب، پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ کسی اور کی روح بھی پانیوں پر جنبش کی ہے؟ یہی بتاتا ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خدا ہی ہے جو پانیوں پر چلتا ہے، اس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے۔ تو یہ تو خداوند ہے۔ اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چلوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا آ۔ تو وہ پانی پر چلنے لگا۔ چلا کہ نہیں؟ چلا، شاباش۔ کب ڈوبنے لگا؟ چلا بھی ہے، پھر ڈوبنے لگا کب؟ جب ذہن میں خیال آ گیا کہ میں ڈوب نہ جاؤں، ہوا تیز ہے، آندھی چل رہی ہے، ڈوبنے لگا۔ ادھر بہت سارے ہمارے بھائی ڈرائیور بھی ہیں، پٹ صاحب بھی آئے تھے، پپ صاحب کتنے نے ذرا آج ذرا کھڑے ہو جائے۔ تسی ڈرائیو کرتے جے کار، جے فوکس ہوئے، ذہن دھیان اگے ہوئے تے کدی کوئی ایکسیڈنٹ ہویا نہیں۔ جدو ذہن خیال ارادہ کسی اور پاسے جانا ہے جی، فوکس جدو ہٹ جاتا ہے ایسے اتنے یا تھلے یا اتنے یا کسی پاسے اور، ادو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ جدو نگاہ اگے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ جب پترس نے یسوع کو فوکس کیا، نگاہ یسوع پر ہے، یسوع کی طرف چلا ہے، تو ڈوبا نہیں۔ جب اپنے دل اور دماغ کے خیالوں میں کھو گیا ہے، شک میں پڑ گیا ہے، تو ڈوبنے لگا ہے۔ اور جب ڈوبنے لگا ہے تو کس کو پکارا؟ سمندر کے خدا کو، آندھی کے خدا کو، کس کو؟ خداوند یسوع کو، کسی اور معبود کو نہیں پکارا۔ کیا کہا؟ جب ڈوبنے لگا تو آواز دی، پکارا، دعا کی، درخواست کی کہ اے خداوند مجھے بچا، مجھے بچا۔ تو یسوع دعا سنتا ہے، ریکویسٹ سنتا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، ڈوبنے نہیں دیا۔ آج بھی یسوع میرے اور آپ کے قریب ہے۔ ہم دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ، لاچاری اور بیماری میں ہیں، یسوع ہمارے قریب ہے۔
وہ مجھے اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر چلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، بشرطے کہ ہم اسے جانے پہچانے، اس پر ایمان رکھیں۔ تو یسوع نے اسے وارننگ دی، کم اعتقاد نہ بن، تو نے کیوں شک کیا؟ شک نہیں کرنا، شک کیا تو ڈوب کے، ایک شک ہوتا ہے اور ایک ایمان ہوتا ہے، ہمیں شک نہیں بلکہ ایمان رکھنا ہے۔ تو یسوع ہمیں بچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یسوع اس کشتی پر چڑھ آیا، ہوا بھی تھم گئی، کشتی بھی اپنی جگہ پر فوراً پہنچ گئی۔ اگر یہ زندگی کی کشتی، یہ کلیسیا کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بیماری، لاچاری آتی ہے، تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو ہر پریشانی کو روکتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت کو روکے رکھتا ہے، زندگی میں امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے۔ جب یسوع زندگی میں ہے، اس زندگی کی کشتی میں سوار ہے، اس کلیسیا کی زندگی میں یسوع سوار ہے، کشتی میں سوار ہے، تو وہ فوراً اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور فوراً پہنچتی ہے۔ اور ہماری منزل کون سی ہے؟ ایک مقدس فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر آسمان کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا سفر، ہمارا ٹارگٹ، ہماری منزل نیا آسمان، نئی زمین اور نیا یروشلم ہے۔ ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، ادھر ادھر نہیں جانا، ہمیں ایک فوکس رکھنا ہے، خدا کی طرف جانا ہے، خدا پر نگاہ رکھنی ہے، تو ہم ڈوبیں گے نہیں بلکہ تر جائیں گے، ڈوبیں گے نہیں بلکہ بچ جائیں گے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر، اپنی خاندانی زندگی پر، اپنی کلیسیائی زندگی پر غور کریں۔ کیا میری زندگی کی کشتی، میرے خاندان کی زندگی کی کشتی، میری کلیسیا کی زندگی کی کشتی کہاں پر ہچکولے کھا رہی ہے، کہاں پر ڈگمگا رہی ہے، کون سی چیز رکاوٹ میں ہے، کس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کشتی جو ہے وہ کنارے تک پہنچ سکے۔ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جی۔ جب رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی تو میری زندگی، میرے خاندان کی زندگی کی کشتی آگے بڑھتی جائے گی، کلیسیا آگے بڑھتی جائے گی۔ تو خدا ہمیں اپنے بید سے آشکار کرتا ہے، اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایک بات دیکھی کہ خدا یسوع مسیح پانیوں پر چلتا ہے۔ ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، پھر جب یسوع کہتا ہے کہ میں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہتا ہے۔ باقی ہر چیز ناپید ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ جو خدا ہے، جو خدا میں رہتا ہے، وہ سب باقی رہے گا۔ اسرائیل کا بقیہ وہ باقی رہے گا، وہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، اس کے ساتھ رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع کہتے ہیں میں ہوں، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، اپنی الوہیت، اپنے خدائی پن کو ظاہر کرتے ہیں، بھید کو اشکار کرتے ہیں کہ میں ہوں، یعنی میں خدا ہوں۔ جب جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا موسیٰ سے مخاطب ہے تو موسیٰ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو خدا نے کیا جواب دیا؟ میں ہوں، سو ہوں۔ تو یسوع کہتے ہیں میں ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، دروازہ میں ہوں، تاپ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی کہتے ہیں میں ہوں۔ اگر خداوند تو ہی ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی چل کر تیرے پاس آ سکوں۔ خدا سے دعا کرے، خدا ہماری ہر مشکل کو دور کرے گا، ہر مصیبت بیماری کو دور کرے گا، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ خدا کی وساطت سے، خدا کے وسیلہ سے، خدا کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، آمین۔